محترم سامعین، حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہمیں اور آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ عربی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ ذی الحجہ حج والا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، ایک مسئلہ یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آخر یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے، اس کی اہمیت آپ نے بارہا سنا۔ اس میں جو قربانی دی جاتی ہے، جس جانور کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ما ہی الضحیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہ جو اللہ کے راستے میں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، قربانی ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے، اپنے پیغمبر، اپنے بندے بر خلیل ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے، یا جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے سارے کاموں کو پورا کر دکھایا، ابراہیم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ساری آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تمام امتحانات میں، اللہ کی تمام آزمائشوں میں ابراہیم کامیاب ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو انعام دیا اور کہا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا رہبر بنانے والا ہوں، لوگوں کا مقتدی بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی، اللہ تعالیٰ سے اپیل کر دیا، اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، مگر ومن ذریتی، اے اللہ، تو میرے آل اولاد کو، میری ذریت کو، میری نسل کو بھی لوگوں کا امام بنانا، اے اللہ، جو بھی اولاد دینا، اے اللہ، جو بھی نبی بھیجنا ہو میری ذریت کا ہو، میری نسل کا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال لا ينال عهد الظالمین، اے میرے خلیل ابراہیم، ہم تیری بات کو تو مان رہے ہیں، اے میرے خلیل ابراہیم، ہم تیری اپیل کو تو مان رہے ہیں، ہم تمہارے درخواست کو تو قبول کر رہے ہیں کہ میں امام بناؤں گا، میں پیشوا بناؤں گا، میں رہبر بناؤں گا، میں نبی بناؤں گا، لیکن وہ ذریت آپ کی ہوگی، وہ آپ کی ذریت کے ہوں گے، وہ آپ کی نسل سے ہوں گے، مگر لا ينال عهد الظالمین، اے میرے خلیل، میرے اس عہد و پیمان میں، میرے اس وعدے میں ظالم لوگ داخل نہیں ہوں گے، یعنی ظالموں کو، مشرکوں کو میں نبی نہیں بناؤں گا، میں انہیں رسول نہیں بناؤں گا، میں انہیں امام نہیں بناؤں گا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، کیا ہے وہ کامیابی، کیا ہے وہ آزمائش؟ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی، اور یہ اللہ کا اصول رہا ہے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اسی کو آزماتا ہے جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ محبوب رہتا ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو جو جتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اسے آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم ایک ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہیں جس گھر میں بتوں کو بنایا جا رہا ہے، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا جا رہا ہے، بتوں کو بیچا جا رہا ہے، بتوں کو تراش کر کے بتوں کو بنا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ ابراہیم کے گھر میں بتوں کو بنایا جا رہا ہے۔ ابراہیم ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ ابراہیم لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ابراہیم کو بڑا تعجب ہوتا تھا، یہ لوگ کیسے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر ان بتوں کا پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا کیا کرتے ہیں، ان سے فریاد مانگا کرتے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، پھر انہیں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر اس بات کو برا محسوس کر رہے تھے، برا سمجھ رہے تھے۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہا، اپنے باپ سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے گاؤں والوں، اے میرے بستی والوں، اے میری بستی کے لوگوں، اے میرے ابو، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بت نہ تو کھاتے ہیں، یہ بت نہ تو سنتے ہیں، یہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قوم کے لوگوں نے جب ابراہیم کی بات کو سنا، سارے لوگ غصے میں آ گئے، سارے لوگ ناراض ہو گئے اور ابراہیم کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، ابراہیم سے کہنا شروع کر دیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، اے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کو ایسے ہی برا بھلا کہتا رہے گا، اے ابراہیم ہم تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، اے ابراہیم ہم تمہیں پریشان کریں گے، اے ابراہیم ہم تمہیں مار ڈالیں گے، اے ابراہیم ہم تمہیں اپنے گھروں سے دور کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید اٹھا کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہوئی، رات کا وقت ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا، ابراہیم نے آسمان میں ستارے دیکھے، ابراہیم نے آسمان میں ستارے دیکھے اور ستارے دیکھ کر کے کہا، ھذا ربی، یہ ستارہ تو میرا رب ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں جس کی تم عبادت کرتے ہو ستارہ، یہ ستارہ تو میرا رب ہے۔ ابھی دیکھیے گا کیسے ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کہا ستارہ میرا رب ہے، لیکن ظاہر ہے ستارہ ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اس کا ٹائم پورا ہوگا، پورا ہونے کے بعد ستارے آسمان میں غائب ہو جائیں گے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اب اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں تم ستاروں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں تم ان ستاروں کو اپنا معبود کیسے مانتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں تم ان ستاروں کو اپنا اللہ کیسے مانتے ہو، اپنا معبود کیسے مانتے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کرتے؟ تو خود غائب ہو گئے۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں، جیسا کہ اللہ کے بارے میں کہا، ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ رہے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں اسی حال میں باقی رہے گا۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے جو زندہ رہتا ہے، یہ ستارے غائب ہو گئے، تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم نے آسمان میں چاند دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، چاند کو دیکھا، ابراہیم نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ستاروں سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ چاند، یہ ستارے یعنی تاروں سے بڑا ہے، اس لیے یہ میرا رب ہے۔ لیکن ظاہر ہے رات ختم ہوگی، چاند بھی غائب ہو جائے گا، رات گئی چاند ختم، جب
चाँद गायब। चाँद जब गायब हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इस चाँद को अपना माबूद कैसे मानते हो? ये तो चाँद है जो गायब हो गया, मेरा रब गायब होने वाला नहीं है। इन्नल्लाह बाकिन, यकीनन अल्लाह ताला तो बाकी रहने वाला है, अल्लाह कभी गायब नहीं हो सकता। ये चाँद गायब हो गया, इसलिए चाँद मेरा रब नहीं हो सकता, ये चाँद अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये चाँद गायब हो गया। सुबह का वक्त हुआ, सूरज निकल रहा है, सूरज तुलू हुआ, जाहिर है सितारा चाँद इन सबसे बड़ा सूरज है, बहुत रोशनी के साथ अपनी किरणों को बिखेरता हुआ खूबसूरत मनाजिर के साथ जब सूरज निकलता है, सूरज शुरू होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाज़ा रब्बी। कौम के लोग सूरज की भी इबादत करते थे। देखिए कैसे समझा रहे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं। कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ऐ मेरी कौम के लोगों, चाँद को हमने देखा, सितारों को हमने देखा, सब डूब गए। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये सूरज जो है ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये मेरा और आपका रब है। सूरज सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे ही दिन गुजरता गया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलता गया और सूरज डूब गया। सूरज डूबने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा रब नहीं है, ये सूरज तो डूब गया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, मैंने अपना रुख उस अल्लाह की तरफ किया, मैं अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर रहा हूँ, मैं अपना माबूद उस अल्लाह को मान रहा हूँ, मैं अपना माबूद उस परवरदिगार को मान रहा हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, मेरा रब अल्लाह है जिसने आसमानों को पैदा किया, मेरा रब अल्लाह जिसने जमीन को पैदा किया। मैं अपना रुख, अपना चेहरा, इब्राहिम कहते हैं कि मैं अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर रहा हूँ, यानी अल्लाह की इबादत में करूंगा, वही माबूद हकीकी है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, ऐ मेरे कौम के लोगों, बुतों की इबादत से बाज आ जाओ। ऐ मेरे कौम के लोगों, ये जिनके लिए तुम चढ़ावे चढ़ाते हो, जरा देखो मक्खियां बैठती हैं, कुत्ते आकर के इनके चढ़ावे पर, इनके खाने पर पेशाब करके चले जाते हैं। ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, देखिए ये बुत हैं जिनके पास तुम चढ़ावे चढ़ाते हो, खाना रखते हो, पीने की चीजें रखते हो, ये जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इनके ऊपर कुत्ते आकर के पेशाब करके चले जाते हैं, ये जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी बिगड़ी कैसे बनाएंगे, तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? जाहिर है। मगर कौम के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, नहीं समझ रहे थे। इब्राहिम को बार बार चैलेंज किया जा रहा था, इब्राहिम तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, तुम अपनी आदत से बाज आ जाओ। इब्राहिम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से रुक जाओ, इसी में खैर है, इसी में भलाई है, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। समझाते रहे और कहते रहे, या कौमी बुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह है जो इबादत का हकदार है, एक अल्लाह ही वो है जो इबादत के लायक है, उसके अलावा ये सारे माबूद बातिल हैं। ये किसी का कुछ ना तो बना सकते हैं, न किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, न किसी को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, न किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर कौम के लोगों को बात समझ, एक मसला ये है, इब्राहिम के कौम के लोग भी यही कह रहे थे, चाहे हमारे माबूद कुछ करें न करें, लेकिन हमने अपने बाप दादा को, हमने अपने आबाओ अजदाद को, हमने अपने पुरखों को ऐसा करते हुए देखा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम इनकी इबादत करके अपने बाप को देखते आए हैं, अपने खानदान के लोगों को देखते आए हैं, अपने दादा को देखते आए हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करेंगे, इनकी इबादत से हम अपने आप को दूर नहीं रखेंगे। इब्राहिम समझाते रहे और कहा, इब्राहिम ने ठान लिया और कहा, एक दिन ऐसा आने वाला है कि मैं इन बुतों को जरूर तोड़ूंगा, इन बुतों को मैं तोड़ूंगा, इन बुतों को मैं बर्बाद कर दूंगा। त्योहार का दिन आया, उनके त्योहार का दिन आया, त्योहार के दिन मेला लगता था, आज भी लगता है। मेला देखने के लिए कौम के लोग जा रहे हैं, गांव वाले जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवानों 20-22 साल के नौजवान हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया, क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, क्या तुम हमारे साथ मेला देखने नहीं चलोगे?
ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا سقیم، میں بیمار ہوں، میں میرا دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے پوری بستی میں، پورے گاؤں میں اکیلے بچے ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ پورا گاؤں میلہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ مشرک ہیں۔ کون ہے وہ؟ کافر ہیں۔ کون ہے جو میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت نہ کرنے کے بجائے غیروں کی عبادت کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جو میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان جاتا ہے میلہ دیکھنے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ جاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں جس جگہ پہ اور جس گھر میں بتوں کو رکھا گیا ہے، بت کدے میں جاتے ہیں جہاں پر بتوں کو سجایا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ گئے، ہتھوڑا لیا، کلہاڑی لیا اور ایک کنارے سے مارنا شروع کر دیا۔ مارنے سے پہلے ان سے کہا کہ تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی، تم پیتے کیوں نہیں؟ کیا تم لوگ نہیں بولو گے؟ کیا تم لوگ نہیں سنتے؟ اس کے بعد ظاہر ہے بت پتھر کے تھے اور پتھر کوئی جواب دے نہیں سکتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں ملا، ایک کنارے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا، جو بتوں کا سردار بنایا گیا تھا، جو سب سے بڑا بت تھا، اپنے اس ہتھوڑے کو یا اپنی اس کلہاڑی کو اس بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دیا۔ میلے سے واپس آ رہے ہیں، تہوار کا دن ہے، سب سامان لے کر کے آ رہے ہیں، چڑھاوے کے لیے خرید کر کے لا رہے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ جب بتکدے میں آتے ہیں جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا، اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، دیکھا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت کس نے کر دیا؟ کس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ پتہ لگایا گیا، لوگوں نے تذکرہ کیا، بات آئی ابراہیم توڑ سکتا ہے، ابراہیم ہی نے توڑا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، پورا گاؤں ایک طرف ہے، اونلی ابراہیم علیہ السلام توحید کے ماننے والے اکیلے ہیں، پورا گاؤں ایک طرف ہے، پورے دشمن ایک طرف کھڑے ہیں، ڈٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور کہا ابراہیم کیا تو نے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، میں نے ان بتوں کو نہیں توڑا ہے، بلکہ ان بتوں میں جو سب سے بڑا اس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ فصلو، اے بتوں کی عبادت کرنے والوں، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، تو تم اس بڑے بت سے پوچھ لو جس کے گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، جس کے گردن میں ہتھوڑا لٹک رہا ہے، اسی سے پوچھ لو، یہ بھی ضرور بتا دے گا کس نے توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت پتھر کے ہیں، اور پتھر نہ تو بول سکتے ہیں اور پتھر نہ تو سن سکتے ہیں، ابراہیم اسی لیے تم کہہ رہے ان بتوں سے پوچھا جائے، بھلا یہ بت کیسے بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم کو فوراً چانس ملا اور ابراہیم نے کہا میرے قوم کے لوگوں، جب تم خود اس بات کو مانتے ہو، خود اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ بت پتھر کے ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ بتا نہیں سکتے کہ کس نے انہیں توڑا ہے، تو اے میرے قوم کے لوگوں جب اتنے کمزور تمہارے بت ہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سمجھا رہے ہیں، دیکھو کہہ رہے ہو، خود ہی کہہ رہے ہو نہیں توڑ سکتا، تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بہرحال لوگوں نے میٹنگ بلائی، میٹنگ میں بات رکھی گئی ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اب ابراہیم نے جو ہمارے بتوں کی اہانت کی ہے، ہمارے بتوں کی جو رسوائی کی ہے، ابراہیم کو کیسی سزا دی جائے؟ الگ الگ اعتبار سے لوگوں نے رائے دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اوقات آگ جلایا جائے، آگ تیار کی جائے اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے، ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ابراہیم کو جلا دیا جائے، ابراہیم کو جلا دیا جائے، ابراہیم مر جائے گا، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ آگ جلائی جا رہی ہے، لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، بہت خطرناک آگ ہے، بہت زبردست آگ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پورے قوم کے لوگ ہیں، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے چندہ دے رہے ہیں ابراہیم کو جلانے کے لیے، ابراہیم کو مارنے کے لیے، ابراہیم کو برباد کرنے کے لیے لوگ اپنا تعاون پیش کرتے جا رہے ہیں۔ آگ جلا دی گئی، آگ تیار کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم کے رب نے، اللہ تعالیٰ
ताला ने आग को हुक्म दिया, अल्लाह ने आसमान से नहीं कहा कि तुम बारिश बरसाओ ताकि आग बुझ जाए, अल्लाह ने हवा नहीं चलाई कि आग बुझ जाए, अल्लाह ताला ने आग के बुझाने का कोई और इंतजाम न किया, बल्कि अल्लाह ताला डायरेक्ट आग से खिताब करता है। इब्राहिम को आग के अंदर डाला जा रहा है और अल्लाह आग को ऑर्डर कर रहा है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम तू आए, आए आग तो इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आए आग तू इतनी ठंडी भी न होना कि तेरे ठंड की वजह से मेरे खलील इब्राहिम को तकलीफ हो जाए। आए आग ज्यादा ठंडी न होना, आए आग तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, तेरे ठंडेपन से मेरे इब्राहिम को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। आए आग तू ज्यादा ठंडी न होना, आए आग तू इतनी ठंडी रहना कि दिखने में तू जलना लेकिन मेरे खलील इब्राहिम को कुछ भी तकलीफ न पहुंचने पाए। आग में डाल दिया गया, आग जल रही है, शोले निकल रहे हैं, शोले निकल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर भी हंस रहे हैं, इब्राहिम आग के अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने इब्राहिम को आजमाया। वक्त मेरे भाइयों खत्म हो रहा है, एक और बात सुने, इब्राहिम की जिंदगी आजमाइशों में घिरी पड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल के हो गए, 80 साल के बूढ़े अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। जब कौम के लोगों ने इब्राहिम को भगा दिया, इब्राहिम को अपना वतन छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। उठाओ कुरान, नक्शा कुरान ने खींचा है, वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। कहा है मेरे कौम के लोगों, मैं जा रहा हूँ, इन ज़ाहिबुन, मैं जा रहा हूँ, इला रब्बी, अपने रब के रास्ते में जा रहा हूँ, अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, मैं अपने रब के रास्ते में निकल रहा हूँ, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ। इन्ना रब्बी सयादीन, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई करेगा, मेरी हिफाजत करेगा। और कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ए परवरदिगार तू मुझे एक नेक औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे। अल्लाह फरमाता है फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। इब्राहिम ने दुआ किया, हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की, हलीम बेटे की खुशखबरी सुना दी। इब्राहिम हलीम थे, बुर्दबार। हलीम कहा जाता है कितनी तकलीफ सामने वाला दे इंसान सब्र कर जाए। आप देखें, बेटा जवान हो, 20-22 साल का हो, बाप बुरा भला कहे, मारने की धमकी दे, घर से बाहर निकाल दे, गुस्सा आ जाएगा, फितरी चीज है, गुस्सा आएगा, बेटे को गुस्सा आएगा कि उसका बाप उसे अपनी मोहब्बत से महरूम कर रहा है, घर से निकाल रहा है, घर से भगा रहा है, गांव के लोग भगा रहे हैं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करते रहे। एक लफ्ज इब्राहिम ने अपनी जबान से कुछ भी अदा न किया, कह दिया हम जा रहे हैं। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह ताला कहता है हमने इब्राहिम को एक बुर्दबार बेटे की बशारत सुना दी। 80 साल की उम्र होने के बाद एक बेटा मिल रहा है। आप अंदाजा लगाएं, एक बेटा आपको अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह आजमा रहा है। इब्राहिम अपनी बीवी को, अपने बेटे को लेकर के कैसी जगह चले जाओ, मक्का जो आज है, मक्के में चले जाओ। मक्का उस वक्त आज की तरह से नहीं था मेरे भाइयों। उस वक्त मक्का के अंदर पेड़ तो थे, लेकिन पीने की कोई चीज नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए खाने की कोई चीज नहीं थी, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई आदमी आबाद नहीं था। आदमी तो छोड़ो, वहाँ परिंदे भी नहीं थे, वहाँ अल्लाह के परिंदे भी नहीं थे, इसलिए कि परिंदे वही रहते हैं जहाँ पानी का इंतजाम होता, वहाँ पानी भी नहीं था। एक मशकेज़ा पानी, यानी यूं समझ ले एक बोतल पानी और थोड़ा सा खजूर लेकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अपनी बीवी से, अपने छोटे बच्चा है, शीरखार दूध पीता हुआ बच्चा है, अपनी बीवी से कहा तुम और मेरा बेटा तुम दोनों यहीं रहो। आने लगे छोड़ करके, कुछ नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं। बीवी पीछे पीछे आ रही हैं, हजरत हाजरा पीछे पीछे आ रही हैं। ऐ मेरे शौहर आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह है जहाँ खाने की कोई चीज नहीं है, यहाँ पीने की कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है। इब्राहिम ऐ मेरे शौहर आखिर हमने कौन सी गलती की है, कौन सी हमने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आप हमें ऐसी जगह छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं?
کوئی جواب نہیں. تھوڑی اور آگے تھوڑی دور چلنے کے بعد تھوڑے اور آگے آنے کے بعد ابراہیم کی بیوی نے ابراہیم سے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے شوہر کیا آپ کے اللہ نے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ اے میرے شوہر کیا آپ کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو تیسری جگہ چھوڑ دے؟ ابراہیم کا جواب تھا ہاں میرے اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. چنانچہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ نے سنا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جواب دیا لا یضیعن اللہ، اگر اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے اے میرے شوہر آپ چلے جائیے، اے میرے شوہر آپ جائیے، اگر اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. تھوڑی دور اور آگے آئے. جب ابراہیم علیہ السلام ان سے دور آ گئے، جہاں سے دکھ نہیں رہے تھے، جہاں سے آپ اپنی بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، غیر ذی زرع وادی یعنی ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا جو پانی ایک مشکیزے میں، یا میں نے کہا ایک بوتل سمجھ لیں، ایک بوتل میں جو پانی دیا تھا وہ پانی ختم ہو گیا ہے. بیٹے کو پیاس لگی ہے، ماں کو پیاس لگی ہے، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی مل نہیں رہا ہے اور دوڑنے لگیں، صفا پر گئیں، کوئی مل جائے، کوئی شخص نظر آ جائے، کوئی کہیں پانی دکھ جائے، مگر کوئی آواز نہیں. مروہ پر آتی ہیں، اچانک ایک آواز سنتی ہیں، ایک آواز سنائی دیتی ہے اور اپنے آپ کو جب آواز سنا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، خاموش کر لیا. پھر آواز سنی، کہا ہے آواز دینے والے کیا تو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ میرا بیٹا پیاسا ہو چکا ہے، میری جان پیاس کی وجہ سے نکل سکتی ہے. کہا کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اتنے میں اس جگہ پہ جہاں زمزم کا کنواں موجود ہے، زمزم کے کنویں پر ایک فرشتہ آیا جو پر مارتا رہا. اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اس جگہ پہ زمزم کا پانی نکل آیا اور اللہ کے نبی نے کہا جب حضرت ہاجرہ نے زمزم کے پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا، منڈیر بنانا شروع کر دیا، میڑ باندھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا یرحم اللہ ام اسماعیل لو لم تغرف لکان زمزم عینا معینا. اللہ تبارک و تعالی اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کے اوپر رحم کرے، اگر انہوں نے زمزم کے کنویں کے پاس میڑ نہ باندھا ہوتا لکان زمزم عینا معینا تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا. بڑی دعاؤں کے بعد 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں جو بیٹا ملا ہے، اب جوان ہو چکا ہے بیٹا، اللہ کی طرف سے خواب دکھایا جا رہا ہے. ابراہیم کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کہا اے میرے بیٹے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے بیٹے اللہ آپ کو جو اے میرے ابو اللہ آپ کو جو کرنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ آپ کو مجھے قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ مجھے قربان کر دیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بغیر شک کے، بغیر ہچکچائے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے لاڈلے لگتے جگر اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، گردن پر چھری رکھتے ہیں. آسمان سے آواز آتی ہے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انک ذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے قربانی کا پس منظر. وہ ابراہیم باپ تھے جو اپنے بیٹے کو اور لاڈلے بیٹے کو، تنہا بیٹے کو قربان کرنے والے تھے. میرے بھائیوں قربانی محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم گوشت کھائیں. ہاں گوشت کھانا ہے، کھلانا ہے، مگر صرف گوشت کھانا قربانی کا مقصد نہیں ہے. قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے. اگر اللہ کے ہاں کوئی چیز پہنچتی ہے، اگر اللہ کے ہاں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری رضا کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا. اور سن لو اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اگر ہر اعمال کا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ نیت کرے گا. اپنی نیتوں میں اخلاص کریں. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا، آپ نے بارہا سنا ہے، 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے.
अर्बउन ला तजुज़ु फिल अज़ाही, 4 तरह के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसा अंधा अल्लाउरा बैन नौरुहा, ऐसा अंधा जानवर जिसका अंधापन जाहिर हो, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, और इतना दुबला पतला जिसकी हड्डियों के अंदर गूदा ना हो। ये 4 तरह के जानवर कुर्बान नहीं किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए जानवर का दाता होना, बकरा है तो उसका दाता होना जरूरी है, बगैर दाते बकरे की कुर्बानी जायज और दुरुस्त नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी ने कहा था इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै व इज़ा क़तलतुम फ़ाहसिनुल क़ित्ला व इज़ा ज़बहतुम फ़ाहसिनुज़ ज़िबहा व लियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु व लियुरिह ज़बीहतहु। अल्लाह के नबी ने कहा था इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के ऊपर एहसान को लिख दिया है। व इज़ा क़तलतुम फ़ाहसिनुल क़ित्ला, लिहाजा जब तुम जानवरों को ज़बह करो तो अच्छी तरह से ज़बह करो। व इज़ा ज़बहतुम फ़ाहसिनुज़ ज़िबहा, जब उन्हें ज़बह करो तो बेहतरीन तरीके से ज़बह किया करो। और बेहतरीन तरीका क्या होगा? व लियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, तुम में से हर आदमी जो जिसे जानवर को ज़बह करना है अपने हथियार को, अपने औजार को, अपनी छुरी को तेज कर ले। व लियुरिह ज़बीहतहु, और अपने ज़बीहे को, अपने जानवर को आराम पहुंचाए। एक और बात सुन लें, जानवर को ज़बह करने से पहले बहुत सारी जगहों पर रिवाज होता है उसको पानी पिलाया जाता है, वुज़ू कराया जाता है। शरीयत में ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको वुज़ू कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानवर को ले जाएं, जहां आपको ज़बह करना है उस जगह पर ले जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के उस जानवर को ज़बह कर दिया जाए। एक और बात मेरे भाइयों, कल अरफा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा का दिन कल है, आज 8 तारीख है, कल 9, परसों 10 तारीख है, परसों कुर्बानी का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बादा, अरफा का रोजा रखने की वजह से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। इसलिए आप हज़रात खास तौर से खुद भी रोजा रखने का एहतमाम करें, अपने अहलो अयाल को, अपने परिवार को रोजा रखने के लिए तलकीन करें, उन्हें ताकीद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौलाए करीम इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कुर्बानियों को शरफ़ क़बूलियत से नवाज देना। आमीन। तक़ब्बल रब्बना।